اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں اذا ابتلیت فاصبر، جب بلاؤں میں گرفتار ہو جاؤ تو صبر کرو۔ مولا فرما رہے ہیں جب تمہیں مشکلیں مصیبتیں گھیر لیں تو صبر کرو۔ اور پھر اگلی حدیث میں فرماتے ہیں شاور قبل ان تقدم، ہر کام سے پہلے مشورہ کیجئے۔ شاور، مشورہ کیجئے، قبل ان تقدم، ہر کام سے پہلے مشورہ کیجئے۔ جی میرے آقا جان بھائیوں، بحث جو آج ہماری شروع ہو رہی ہے اور ٹاپک شروع ہو رہا ہے وہ ہے التوابع۔ سوال نمبر ہم پڑھیں گے 259، لیکن سوال سے پہلے چھوٹا سا مطلب دیا ہوا ہے وہ پڑھتے ہیں۔ التوابع، توابع کا ٹاپک شروع ہو گیا جناب ہمارا۔ توابع، تابع کی جمع ہے۔ جتنے موارد آپ نے پہلے پہچانے ہیں، رفع، نصب، جر، جزم، وہ تھے جو اسماء اور افعال کے اوپر جاری ہوتے تھے جملہ میں موقع کے اختلاف سے، ٹھیک ہے نا۔ کبھی مثلا رفع آ رہا ہوتا تھا، نصب، جر، جزم صرف اتنا تھا کہ رفع اور نصب جو ہے اسم اور فعل دونوں پر آتی ہے، اور جو جر تھی وہ اسم سے مخصوص ہے اور جزم فعل سے مخصوص ہے، یہی تھا نا۔ آپ نے وہ موارد پہچانے ہیں، رفع، نصب، جر، جزم والے جو اسم اور فعل پر عارض ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اسم اور فعل پر رفع، نصب، جر آتے ہیں، موقع کے جملے میں جو اختلاف ہے اس کے مطابق۔ ابھی یہ بیان کرنا ہے کہ کبھی کبھی ہوتا ہے کہ کلمہ پر اعراب جو ہے، کلمے کا جو اعراب ہے، کبھی کبھی وہ چلا جاتا ہے کلمے کے بعد والے کی طرف۔ کلمے کے اوپر جو اعراب آیا ہوا ہے وہ سرایت کر جاتا ہے، چلا جاتا ہے کلمے کے بعد والے کی طرف۔ مثلا یہ کہیں کہ متأخر مرفوع ہوتا ہے اس لیے کہ پہلے والا کلمہ مرفوع ہے تو یہ بھی مرفوع ہے، پہلے والا منصوب ہے تو دوسرا جو آ رہا ہے وہ بھی منصوب ہوتا ہے، پہلے والا مجرور ہے تو دوسرا بھی مجرور ہوتا ہے، کبھی اس طرح کا بھی اعراب ہوتا ہے۔ اور وہ جو بعد والا ہے، متأخر ہے، اس کو تابع کہا جاتا ہے اور متقدم کو متبوع کہا جاتا ہے میرا آقا جان، ٹھیک ہے نا۔ تابع کی، توابع کی جو ہے نا 4 قسمیں ہیں۔ ایک ہے نعت، تاکید، بدل اور عطف ہے۔ یہ پڑھ کے آگے چلتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ التوابع جمع ہے تابع کی۔ عرفت جمیع مواضع الرفع والنصب والجر والجزم مما یعرض علی الاسماء والافعال بحسب اختلاف مواقعها فی الجملہ۔ آپ نے تمام موارد رفع اور نصب اور جر اور جزم کو پہچانا جو عارض ہوتے ہیں اسماء اور افعال پر، بحسب اختلاف مواقع، اسماء اور افعال میں مواقع کے اختلاف کے لحاظ سے جملہ میں، ٹھیک ہے نا۔ یعنی کہیں اس کی جگہ یہ بنتی ہے کہ اس پر رفع آنا چاہیے، کہیں نصب آتی ہے جملے کے لحاظ سے پیچھے عامل کو دیکھ کے، ٹھیک ہے یا نہیں۔ غیر ان اعراب الکلمۃ قد یسری علی ما بعدها، منتہا کلمے کا اعراب کبھی کبھی سرایت کر جاتا ہے، یعنی چلا جاتا ہے علی ما بعدها، کلمہ کے بعد۔ منتہا کلمے کا اعراب کبھی کبھی کلمے کے ما بعد کی طرف جاتا ہے۔ فَيُرْفَعُ الْمُتَأَخِّرُ بِسَبَبِ رَفْعِ الْمُتَقَدِّمِ،
متأخر کو پس رفع دی جاتی ہے مقدم کے رفع کے سبب سے. وَيُنْصَبُ بِسَبَبِ نَصْبِهِ وَيُنْصَبُ الْمُتَأَخِّرُ متأخر کو نصب دی جاتی ہے بسبب نصب المتقدم متقدم کے نصب کے سبب سے. وَحَلُمَّ جَرَّ یعنی متأخر کو جر دی جاتی ہے بسبب جر متقدم. وَيُسَمَّ الْمُتَأَخِّرُ تَابِعًا متأخر کو تابع کا نام دیا جاتا ہے. والمتقدم متبوع اور متقدم کو متبوع کا نام دیا جاتا ہے. والتوابع اربعۃ توابع 4 ہیں. نعت توکید بدل عطف. ٹھیک ہو گئی بات. اب آ جاتے ہیں سوال کی طرف. ما هو النعت نعت کیا ہے. نعت کی سوال نمبر 259 میرا غجان سوال نمبر 259 پڑھ رہا ہوں. ما هو النعت نعت کیا ہے. نعت وہ تابع ہے ٹھیک ہے نا جو اپنے موصوف کی صفت پر دلالت کرتی ہے. موصوف کی صفات میں سے اس کی کسی صفت پر دلالت کرتی ہے. اس کو نعت حقیقی کہا جاتا ہے. اور جب صفت موصوف کے متعلق کی صفات پر دلالت کرے موصوف کے متعلق نہ خود موصوف تو اس کو نعت سببی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. بس آگا جان ایک ہو گئی نعت حقیقی ایک ہو گئی نعت سببی. نعت حقیقی کیا ہوتی ہے. نعت حقیقی وہ ہوتی ہے جو موصوف کے معنی پر دلالت کرتی ہے. جو موصوف کی صفت ہو جو موصوف کی صفت ہو اسے نعت حقیقی کہا جاتا ہے. اور نعت سببی وہ ہے جو موصوف کی نہیں موصوف کے ریلیٹڈ افراد متعلق منعوت متعلق موصوف کی صفت ہو تو اس کو نعت سببی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. کتنا آسان آسان ہے. اگر نعت خود موصوف کی ہے ٹھیک ہے منعوت بھی وہی ہے موصوف بھی وہی ہے. نعت اگر موصوف کی ہے خود اپنے موصوف کی ہے تو نعت حقیقی. نعت موصوف کی نہیں موصوف کے متعلق کی ہے تو اسے نعت سببی کہا جاتا ہے. پڑھتا ہوں بہت ہی سادہ ہے. ما هو النعت نعت کیا ہے. النعت هو التابع الدال على صفت من صفات منعوته. نعت یعنی صفت نعت وہی صفت ہے. نعت هو التابع وہ تابع ہے الدال على صفت من صفات منعوته منعوت یعنی موصوف جو اپنے منعوت کی صفات میں سے صفت پر دلالت کرے یا کہیں موصوف کی صفات میں سے علی صفت ایک صفت پر دلالت کرے. وَيُقَالُ لَهُ النَّعْتُ الْحَقِيقِي اور اس نعت کو نعت حقیقی کہا جاتا ہے. نَحْوُ هَذَا ثَوْبٌ مُمَزَّقٌ ممزق جو صفت ہے یہ کس کی ہے خود اسی موصوف کی ہے ثوب کی ہے. صفت خود موصوف کی ہو نا تو اس کو نعت حقیقی کہا جاتا ہے. هَذَا ثَوْبٌ مُمَزَّقٌ ممزق صفت ثوب کی خود ہے. یہ ثوب ہے یہ لباس ہے کیسا ہے ممزق پھٹا ہوا ہے. او من صفات متعلق منعوت ہی پیچھے رابط دو. یہ نعت وہ تابع ہے جو دلالت کرتی ہے علی صفت کس کی من صفات متعلق منعوت ہی جو اپنے منعوت کے متعلق کی صفات میں سے صفت پر دلالت کرتی ہے. یا کہوں منعوت یعنی موصوف یا یہ وہ صفت ہے جو اپنے موصوف کے متعلق کی صفت بنتی ہے. وَيُقَالُ لَهُ النَّعْتُ السَّبَبِي اور اس کو نعت سببی کہا جاتا ہے. نَحْوُ هَذَا ثَوْبٌ مُمَزَّقَةٌ أَطْرَافُهُ اب میرا توجہ فرمانا یہ ممزقۃ صفت جو ہے یہ اطراف کی صفت ہے نہ ممزقۃ خود ثوب کی صفت ہے. ممزقۃ ثوب کی صفت نہیں اطراف کی ہے جو کہ
متعلق صوب ہے. ٹھیک ہو گئی بات. او من صفات متعلق منوط ہی، یا وہ صفت دلالت کرے منوط کے متعلق کی صفات پر. ویقال له النعت السببی، اور اس کو کہا جاتا ہے نعت سببی. نا وهذا ثوب ممزق اطرافہ، یہ کپڑا ہے، لباس ہے، ممزقۃ اطرافہ، جس کپڑے کے اطراف پھٹے ہوئے ہیں. فائدۃ فممزقۃ يدل على صفۃ فی الثوب المنوط. ممزق کون جو ہے نا، ٹھیک ہے نا، ممزق یہ دلالت کرتا ہے علی صفۃ فی ثوب المنوط، منوط کی موصوف جو ثوب ہے اس کی صفت پر دلالت کرتا ہے. وممزقۃ تدل علی صفۃ فی شیء، ممزقۃ دلالت کرتا ہے ایک صفت پر، فی شیء ایک چیز کی صفت، متعلق بہی جو ثوب کے متعلق ہے، ثوب کی نہیں ہے. ممزقۃ دلالت کرتا ہے صفت پر ایک چیز کی جو متعلق ہے کس کے، ثوب کے. وہو اطرافہ، اور وہ اس ثوب کے اطراف ہیں، اس کی صفت ہے، اطراف ثوب کی صفت ہے. یعنی دوسرا سوال اگر جان، کم قسمن النعت، نعت کی کتنی قسمیں ہیں. توجہ میرا اگر جان، نعت کی کتنی قسمیں ہیں. جواب آسان ہے، نعت کی 2 قسمیں. نعت مشتق ہوتی ہے یا معنی مشتق میں ہوتی ہے، یعنی تعویل مشتق میں ہوتی ہے. نعت کی کتنی قسمیں ہیں جی؟ نعت کی 2 قسمیں، مشتق اور معنی مشتق، یعنی جو تعویل مشتق میں ہو. النعت قسمان، نعت کی 2 قسمیں، مشتق و نو فی معنی المشتق، مشتق یا جو مشتق کے معنی میں ہے، تعویل مشتق میں ہے. ٹھیک ہے. اس سوال کو دیکھو، کم نوعن المشتق، مشتق کی کتنی قسمیں ہیں. ٹھیک ہو گئی بات اگر جان. کم نوعن المشتق، مشتق کی کتنی قسمیں ہیں. جواب، النعت المشتق اربعۃ انواع، نعت مشتق کی 4 قسمیں ہیں. نعت مشتق کی 4 قسمیں ہیں. پہلی جناب، نعت جو مشتق ہوتی ہے اس میں فاعل ہے، اس میں فاعل ہے، جیسے جانی رجل فاضل، فاضل صفت ہے رجل کی اور فاضل اس میں فاعل ہے. آپ دیکھ رہے ہیں یہ نعت فاضل مشتق ہے، اس میں فاعل ہے. اور دوسری اس میں مفعول ہو، نعت اس میں مفعول ہو، وہ بھی مشتق ہی ہے. جیسے جناب حان الموعد المضروب والیوم المشہود. المضروب اس میں مفعول ہے، المشہود اس میں مفعول ہے، اور یہ صفتیں ہیں. ٹھیک ہے، یہ نہیں، المضروب صفت ہے الموعد کی، مشہود صفت ہے الیوم کی. تو اس میں مفعول کیا ہے میرا آقا جان، اس میں مفعول نعت ہے جو مشتق ہے. الصفت المشبہ، صفت مشبہ کیا ہے؟ یہ بھی نعت مشتق ہے. مثال میں دیکھ لینا، التقیت برجل شریف نسب، شریف دیکھو رجل کی صفت ہے، مشتق ہے. افعل التفضیل، تبعت طریق الاقوما، اقوما افعل التفضیل ہے، صفت ہے الطریقہ کی. تو پس نتیجہ لیں آگا جان، طولانی نہ کریں. نعت مشتق کی کتنی قسمیں ہیں؟ 4 قسمیں. اس میں فاعل، اس میں مفعول، صفت مشبہ، افعل تفضیل. النعت المشتق اربعۃ انواع، نعت مشتق کی 4 قسمیں. اسم الفاعل، اس میں فاعل ہے، نحو جانی رجل فاضل، میرے پاس آیا رجل جو فاضل ہے. اسم المفعول ہے، اس میں مفعول، نحو جیسے حان الموعد المضروب والیوم المشہود. موعد کہتے ہیں وعدہ گاہ، وعدہ گاہ معین، مضروب یعنی جو معین تھی، وعدہ گاہ معین، اور روز معین. آیا، حان یعنی آیا، آمد آیا. وعدہ گاہ معین اور روز معین جو ہے نزدیک ہوا، نزدیک ہوا. الصفت المشبہ، نحو التقیت برجل شریف نسب، میں نے ایک رجل سے ملاقات کی. رجل کیسا تھا؟ شریف نسب، جس کا نسب شریف تھا.
میں نے ایک مرد سے ملاقات کی جس کی صفت یہ تھی کہ نسب اس کا شریف تھا. شریف ہے دیکھو پڑھے رجل مجرور ہے نا, رجل 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 نہ پڑھنا, رجل بے رجلن یہ مجرور ہے, شریف بھی مجرور ہے. افعل التفضیل چوتھی قسم ہے نعت مشتقی, ناو تبعت الطریق الاقوم, اقوام افعل و تفضیل ہے اور صفت ہے الطریقہ کی, ٹھیک ہے نا. تبع تو طریق الاقوم یعنی میں نے راہ محکم کی کیا کی, پیروی کی. تبعت الطریق الاقوم میں نے راہ محکم اور استوار کی جو ہے پیروی کی. ٹھیک ہوگی میرا وجن بات. اب یہاں دیکھنا سوال کو, کم نوعن المعول بالمشتق, ٹھیک ہے نا, وہ نعت جو مشتق کی تعویل میں ہو اس کی کتنی قسمیں ہیں. اوپر تو خود مشتق تھی نا, اب وہ بتانا ہے وہ نعت جو مشتق کی تعویل میں ہو اس کی کتنی قسمیں ہیں, اس کی کتنی قسمیں ہیں. ٹھیک ہے جناب علی, وہ نعت جو مشتق کی تعویل میں ہو اس کی کتنی قسمیں ہیں. جواب عرض خدمت ہے, نعت جو مشتق کی تعویل میں ہوتی ہے 6 قسمیں ہیں. پہلی جناب اس میں اشارہ ہے, غیر مکانیہ ہیں. اس میں اشارہ جو مکانیہ نہیں ہیں, یہ پہلی ہے. بطور مثال صادقت الفتى ھذا صفت ہے, اس میں اشارہ ہے, صفت ہے, ٹھیک ہے. فتح کی تعویل میں ہے, ٹھیک ہے نا, مشتقی اے المشار الیہ, ھذا یعنی المشار الیہ. یہاں یہ ھذا اس میں اشارہ غیر مکانی ہے, صفت بن رہی ہے, ٹھیک ہے. دوسرا جو بنتی ہے قسم دوسری وہ یہ ہے الموصول المصدر بال, وہ اس میں موصول جو الف لام سے شروع ہو رہا ہے, ٹھیک ہے نا, وہ موصول جو الف لام سے شروع ہو رہا ہے وہ بھی کیا ہے جان, وہ بھی نعت ہے جو مشتقی طویل میں ہوتی ہے. جیسے مثال میں دیکھو, عرفت العالم الذی اخترع الحاکی, الذی صفت ہے العالمہ کی, الذی موصول, اخترع الحاکی اس کا صلہ, الذی صفت ہے العالمہ کی. لیکن یہ جناب علی جو ہے نا طویل مشتق میں ہے اے المخترع, عرفت العالم المخترع. اور تیسری بنتی ہے اسم العدد ہے, اسم عدد جو ہے یہ بھی کیا ہوتا ہے, یہ اسم عدد جو نعت ہے یہ بھی مشتق کی تعویل میں ہوتی ہے. رأیت رجالا ثلاثتاً, ثلاثتاً صفت رجالا کی, لیکن تعویل میں جائے گا مشتق کی اے معدودین بہذا العدد ہو گیا. اور چوتھی قسم میرا وجہ یہ ہے اسم جو منصوب الیہ ہے, وہ منصوب جو مطلب ہے نصب والا ہوتا ہے, اور زبر جس کو کہتے ہیں, رفع نصب جار منصوب, یہ نہیں میں سین کے ساتھ پڑھ رہا ہوں, نسبت. الاسم المنصوب الیہ, اسم المنصوب الیہ جو کیا ہے منصوب الیہ ہے, جس کی طرف نسبت دی گئی ہے. جیسے مثلا شاہدت رجلا لبنانیا, صفت رجلا کی اصل میں منصوبا الی لبنان. کتنے ہو گئی ہیں جی 4. اور 5ویں میرا آغا جان یہ بنتی ہے اس میں جامد جو دلالت کرتا ہے مشتق پر ہوتا ہے, اس میں جامد ہے دلالت کرتا ہے مشتق کے معنی پر, یہ بھی صفت ہوتی ہے. الرجل الثعلب مکرون, الثعلب اس میں جامد ہے یا نہیں, ٹھیک ہے, یہ مشتق کے معنی پر دلالت کر رہا ہے. ثعلب لومڑی کو کہتے ہیں نا, تو رجل لومڑی سے کیا مراد ہے, الرجل ثعلب مکرو, ثعلب کو اس نے پھیر دیا ہے محتال جو ہیلا گر ہے. ثعلب کا اشارہ ہیلا کرنے والا, مکر کرنے والے کی طرف ہے کہ رجل جو ہیلا گر ہے, مکار ہے, وہ نا پسند ہے. ٹھیک ہے, یہ 5واں تھا نا. 6 یہ زو صاحبیہ, ٹھیک ہے, یعنی زو کے ساتھ جو ہے, ٹھیک ہے, وہ بھی کیا ہوتا ہے
زو بھی کیا واقع ہوتا ہے؟ صفت واقع ہوتا ہے مشتق کی تحویل میں جا کر. یہ پڑھ لیتے ہیں بسم اللہ. تمام. النعت المؤول بالمشتق ستۃ انواع. نعت جو مشتق کی تحویل میں وہ 6 قسمیں ہیں. اسماء الاشارت غیر المکانی، اسماء اشارہ غیر مکانی. نحو صدقت الفتى ھذا، ٹھیک ہے، میں نے اس جوان سے دوستی کی. ھذا یعنی اس جوان سے، المشار الیہ جس کی طرف اشارہ کیا ہے. الموصول المصدر بال، وہ موصول جو شروع ہو رہا ہے الف لام سے، وہ بھی نعت ہے جو مشتق کی تعویل میں. الموصول المصدر بال، وہ اس میں موصول جو الف لام سے نہ، وہ عرفت العالم الذی اختار الحاکی، الذی صفت العالمہ ہے. لیکن دیکھو تعویل میں چلی گئی ہے المختار. عرفت العالم، میں نے عالم کو پہچانا. الذی اختار الحاکی، وہ عالم جس کی صفت یہ کہ اس نے حاکی کو اختراع کیا. یعنی مطلب یہ بناؤ گے عرفت العالم المختار، میں نے عالم کو پہچانا جس کی صفت یہ تھی کہ اس نے کیا کیا. مخترع کہتے ہیں کہ ایک کوئی مثلا مشین جو کیا کرے، آوازوں کو پھیلائے، ٹھیک ہے نا. فارسی میں کہتے ہیں دستگاہ پخش، یعنی ایک مطلب ایک مشین، ایک دستگاہ جیسے آوازیں باہر نکل رہی ہوں، پھیلائے وہ باہر، ٹھیک ہے نا. اسم العدد، اسم عدد، ٹھیک ہے. نحو رأیت رجالا ثلاثۃ، یہاں رجالا کی صفت ہے ثلاثۃ، اس کو بھی ثلاثۃ صفت رجالا کی، لیکن دیکھو مشتق ہے تعویل میں. اے معدودین بہذا العدد، میں نے دیکھا رجالا ثلاثۃ، میں نے دیکھا مردوں کو کہ جن کی صفت یہ تھی کہ 3 تھے. اے معدودین بہذا العدد، یعنی جن کو اس عدد سے شمار کیا جاتا ہے. چوتھا بن گیا نا، اب چوتھا ہے الاسم المنصوب الیہ. اسم جو منصوب الیہ ہے وہ نعت ہو تو مشتق کی تحویل میں جائے گا. شہدت رجلا لبنانیا، لبنانیا اس میں منصوب ہے اور یہ صفت ہے رجلا کی، تو یہ تحویل میں جا رہا ہے منصوبا الی لبنان. میں نے مرد کو دیکھا، مرد جو لبنانی تھا اس کو مشاہدہ کیا. اے منصوبا الی لبنان، جو منصوب تھا جس کی نسبت تھی لبنان کی طرف. الاسم الجامد والدال علی معنی المشتق، اسم جامد جو دلالت کرے مشتق معنی پر، وہ صفت ہو تو بھی مشتق کی تحویل میں ہوگی. نحو الرجل ثعلب مکروہ، اے المحتال، محل شاہد ہمارا الرجل کا جو ہے نا الثعلب صفت ہے. الثعلب اس میں جامد ہے لیکن دلالت کر رہا ہے مشتق معنی پر، یعنی محتال پر. الرجل ثعلب یعنی رجل المحتال، آدمی جو مکار ہے، مکروہ مورد ناپسند ہے. اور چھٹا آگا جان اور آخری ذو صاحبیہ، ٹھیک ہے، صاحب والا. نحو ھذا رجل ذو فضل، اے صاحب فضل. ھذا رجل، یہ رجل ہے جس کی صفت یہ ہے ذو فضل، یعنی صاحب فضل ہے، صاحب کمال ہے. ذو صفت ہے آغا جان رجلن کی. پھر آگے فوائد شروع ہو رہے ہیں جو ہے انشاءاللہ اس کو پھر سوال کے بعد میں پڑھیں گے. اسی سوال کے اندر کے جو دوسرے فوائد شروع ہو رہے ہیں وہ انشاءاللہ بعد میں پڑھیں گے. موفق مؤید رہیں، سلامت رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.